अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 142 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिक धोखा देते हैं अल्लाह को। वहुवा ख़ादिउहुम, हालांकि वो धोखा देते हैं, हालांकि वो उन्हें धोखा देता है। ये वाह को इस तर्जुमे में जो है हमेशा इन्होंने और ही कर दिया है तर्जुमा इसका, लेकिन वाह जो है कई एक जगह जबकि या हालांकि उस सेंटेंस में उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक थोड़ा उसका तर्जुमा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वाक्य और के अलावा दूसरे भी मीनिंग्स हैं, जैसे कि हालांकि या जबकि। तो वहुवा खादिउहुम, हालांकि वो क्या कर अल्लाह ताला उन्हें धोखा दे रहा है। यानी मुनाफिक क्या समझते हैं, खुसूसन जब मुनाफिकों को अल्लाह ताला पकड़ता नहीं है, इवन जो मुशरिक हैं उन्हें भी जब अल्लाह ताला ढील देता है, तो वो इस ख्याल में या इस गुमान में चले जाते हैं, जिसे हम सूरह कहफ में ही देखते हैं। वो बाग वाले का वाकया कि वो अपने आप को समझता है कि उसने सब कुछ अपने क्या कहते हैं अपनी काबिलियत से उसने हासिल किया। तो फिर और ये भी समझता है कि कभी उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि मैं ये भी गुमान करता हूँ कि मैं जब अपने रब के पास पहुंचूंगा तो इससे भी बेहतर जगह मुझे या मुकाम मुझे वहां पे भी होगा। यानी कि वो इस गुमान में रहते हैं कि अल्लाह ताला उनसे खुश है, तभी जो है उन्हें बहुत सारी नेमतें, राहतें, दुनिया की कामयाबी या वो जो साजिशें कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी के बाद कामयाबी मिलती चली जा रही है। तो ये असल में ये दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि देखो हम नमाज तो इतने तवज्जो से नहीं पढ़ते, हम तो ईमान पर इतना अमल नहीं करते, हम इस्लाम पर इतना अमल नहीं करते, फिर भी जो है अल्लाह ताला हमें हमसे खुश है और हमें इस तरह से नेमतें नवाज रहा है। लेकिन असल में ये नेमतों का देना इन्हें इसी गलत फहमी में मुब्तला करके रखना कि अल्लाह इनसे खुश है, और ये अपनी गुमराही में, अपनी बुराई में जो है आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफिक समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि अल्लाह उन्हें धोखा दे रहा है। व इज़ा क़ामू, और जब वो खड़े होते हैं इला सलाती, नमाज के लिए, कामू वो खड़े होते हैं, कुसाला सुस्ती से। यानी कि मुनाफिकों की एक अलामत क्या है कि सबसे पहले उनके अंदर जो है नमाज के लिए सुस्ती रहती है। नमाज अदा करने में उन्हें बहुत ज्यादा दुश्वारी मालूम होती है उनका। यानी कि अपने आप को गोया कि वो खींच कर लाकर खड़े कर रहे हैं, कोई पुश करना होता है, अ, या खुद को ही। एक होता है मोमिन की एक निशानी की क्या होती है कि उसका दिल हमेशा मस्जिद से लगा हुआ होता है। यानी कि हर हमेशा एक नमाज होने के बाद में उसका दिल दूसरी नमाज के लिए इंतजार कर रहा होता है, और उसे नमाज अदा करना अच्छा लगता है, और वह वक्त देख रहा होता है कि नमाज का वक्त हो गया हो तो मैं पहले नमाज अदा करूं। यानी कि उसके दुनियावी काम जितने भी हों वो उससे अपनी तरफ नहीं खींचते कि पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं शॉपिंग कर लूं, पहले मैं खा लूं, या मैं पहले मेहमानों से बात कर लूं। चाहे वो कितना भी बिजी हो, उसका जहन, उसका ख्याल इस बात पर रहता है कि क्या नमाज का वक्त हो गया है, अच्छा नमाज का वक्त हो गया है तो पहले मैं नमाज अदा कर लेता हूँ, फिर ये काम करूंगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के दरमियान, यानी किस तरह से आपके अल्फाज हैं कि हमारे दरमियान बैठ के बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही अज़ान होती है, नमाज का वक्त होता तो यूं उठकर हमारे दरमियान से चले चले जाते, गोया कि हम कोई अजनबी हैं। तो यानी कि इस तरह से चाहे दिन
دنیا میں، دنیا کی مشغولیات میں، دنیا کے کاموں میں کتنا ہی انسان مصروف کیوں نہ ہو، لیکن ایک مومن کی نشانی کیا ہے کہ ہر ہمیشہ اس کا دل جو ہے اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر یا اللہ کی جو نماز کا وقت ہے تو اس وقت کو یاد رکھنا اور نماز کے لیے دوڑے چلے جانا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اب اس کی برعکس جو کیفیت ہوتی ہے کہ نماز ہے، اللہ نماز پڑھنا ہے، اچھا تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھتی ہوں، اللہ کیا ہے ویدر تھوڑا ایسا ہے کہ وضو بنانے میں کوتاہی ہو رہی، کاہلی ہو رہی، ابھی نیند آ رہی ہے، تھوڑا میں لیٹ ہوں، تھوڑی نیند پوری کر لوں، یعنی کہ ڈیلے کرتے کرتے نماز کے آخری وقت میں نمازوں کا ادا کرنا، یہ بھی ایک طرح سے منافقت کی نشانی ہے۔ تو اگرچہ ہمارے اندر اس طرح کی کوئی کاہلی ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کا علاج سب سے پہلے یہ ہے کہ استغفار ہم زیادہ کر دیں، کیونکہ کئی بار ہمارے گناہ زیادہ ہونے سے بھی ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا، ہمیں عبادتیں کرنے میں جو ہے ایک طرح سے ذہن پر ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے کہ ابھی قرآن اٹھانا ہے تو اندر ہی اندر ہم ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہاں بعد میں، نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہاں تھوڑی دیر کے بعد میں، تو اس طرح سے جو ہے انسان دنیا کی طرف بہت زیادہ کھینچتا چلے جاتا ہے، لیکن دین کی طرف آنے کے لیے اسے تھوڑی دشواری محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کر دے، نہ استغفار زیادہ پڑھا کرے، تو جیسے جیسے استغفار کرے گا اس کے گناہ کم ہوں گے، یا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ شروع کرے گا تو پھر دنیا کی جو محبت ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی، تو پھر اس کا دل عبادتوں میں زیادہ مصروف ہونا اسے اچھا لگے گا۔ تو یہ اگرچہ ہمارے اندر ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں میں، یعنی کہ کسی بھی طرح کی منافقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ یراؤن الناس، اگرچہ وہ نماز ادا بھی کرتے ہیں تو ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کے لیے، ابھی میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس وقت کے حالات میں آپ جو میل پرسنس ہیں اسپیشلی صحابہ ہوا کرتے تھے اور جو منافق ہوتے تھے، تو منافقوں کے دل میں یہی ڈر ہوتا تھا کہ اگرچہ میں نماز کے لیے نہیں گیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں منافق ہوں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہر نماز میں پابندی سے وہ ہر یعنی کہ مسجد کو باقاعدہ و باجماعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ کون؟ جو منافق ہیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ کھٹکا رہتا تھا کہ اگرچہ میں نماز نہیں گیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں منافق ہوں یا میں دل سے ایمان نہیں لے کر آیا ہوں۔ تو ان کا نماز پڑھنا بھی گویا کیا تھا، صرف یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف تھا، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں اپنے اندر ان باتوں کو تھوڑا چیک کرنا ہوگا کہ ہم نمازیں کیوں ادا کرتے ہیں، کیا ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، یا بس ہمارا ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ میری رشتہ دار اگر جوائنٹ فیملی میں ہے یا ایون بھائی بہن بھی ہے، کوئی بھی ہے، تو اگرچہ انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی یا پھر وہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گی تو میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، تو بس سب پڑھ رہے ہیں اس لیے میں بھی پڑھ لیتی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نماز آ، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو تسبیحات ہم بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ذکر آ رہا ہے، اور جہاں پر ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، جیسے دو سجدوں کے درمیان ہی صحیح ہم رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو جہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے طرف ہمارا دل متوجہ ہو کر ہمیں اس پر یہ نہیں کہ زبان سے تو ہم رب اغفر لی کہہ رہے ہیں لیکن اس کا ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ندامت نہیں ہے، ہم دل سے ہمیں یہ محسوس کر رہے ہیں کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں کیا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جب اس میں دعائیں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف آ رہی ہے تو بھی ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی اس عظمت سے، اس شان سے، اس کے کروپ سے ہمارا دل بھر جانا چاہیے۔ جتنی اس کی بلندی اور عظمت ہم بیان کر رہے ہوں گے اس وقت ہم اپنے دل جو ہے اتنی ہی زیادہ عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا چاہیے، اور جب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تو بھی پوری متوجہ ہو کر I mean it،
ایک ہوتا ہے نا کہ بس آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، دوسرا ہو رہا ہے کہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں، تو یہ والا جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں چاہتی ہوں کہ میں تیری عبادت کروں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور واقعی میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرے کہ میں تیری اچھی بندی بن جاؤں، یا نیک اور صالح بندوں میں شامل ہو جاؤں، تیری میں مدد چاہتی ہوں، اور میں ان لوگوں کا راستے پر چلنا چاہتی ہوں جن کو تو نے انعام کیا۔ تو جو بھی دعائیں مانگ رہے ہیں وہاں پر آپ کے دل کی کیفیت بھی ویسی ہونی چاہیے جو آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے۔ رکوع میں ہے آپ سبحان ربی العظیم فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں وہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میرا رب جو ہے عظمت والا ہے، اور میں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، اس کے عظمت کے سامنے میں جھکی ہوئی ہوں، اس کی اطاعت کے لیے میں جھکی ہوں، اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ میں جھکی ہوئی ہوں۔ وہ جذبہ جو ہے ہمارے اندر آنا چاہیے، بس یہ نہیں کہ کھڑے بس وقت دیکھا، جلدی 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 سے نماز کچھ پڑھ لیے اور اس میں کیا ہم نے پڑھا اس پر کوئی توجہ نہیں۔ تو اس طرح کی نمازیں اگرچہ ہماری ہو رہی ہیں تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور واقعی میں صحیح معنوں میں ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہ تعالی ہم اپنے نیک اور صالح بندوں میں سے بنا لیں، آمین۔ اور اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی دعا ہے نا، تو اس میں بھی بہت اللہ تعالیٰ سے ہم مدد چاہ رہے ہیں کہ آئینی مدد کر ہماری علی ذکرک، تیرے ذکر کے لیے اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، اور حسنی عبادتک، اور اچھی عبادت، تیری اچھی عبادت کرنے کی تو ہماری کرنے کے لیے تو ہماری مدد فرما۔ تو اس طرح سے دعائیں بھی مانگیں اور ہماری کوششیں بھی رہیں، اور اسے بس یہ کیجول ایک روٹین ورک، جسٹ ایک روبوٹک ایکٹیویٹی نہ بنا لیں اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ کون؟ منافق جو ہوتے ہیں، بہت کم ہی ان کے دل میں اللہ کا ذکر، زبان کی ہی بات نہیں ہوتی کہ زبان پر آپ کتنے مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، دل میں آپ کتنے بار یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کس وقت آپ یاد کر رہے ہوں گے؟ کوئی گناہ ہے اس سے بچنے کے وقت آپ کے دل میں کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ جب آپ گناہ کرنے جا رہے تھے کیا اس وقت آپ کے دل نے اللہ کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں اگر یہ کام کر لوں، یہ گناہ کر لوں تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں تجھے ناراض کروں، اب اس گناہ سے میں بچ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یاد کا جو تعلق ہے صرف زبان سے نہیں ہے، دل میں ہونا چاہیے۔ اور کوئی نیکی یہاں کرنے کے لیے آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے، کاہلی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ کے دل نے اللہ کو یاد کیا تو فوراً آپ کو خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، جو صحت دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، اس کے استعمال کرتے ہوئے میں یہ نیکی کر سکتی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو بس کاہلی کی طرف، میرا دل کاہل ہو رہا ہے اس نیکی کو کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے، یہ خیال جو ہے آپ کو وہاں سے اٹھا کھڑے کرے گا کہ نہیں نہیں مجھے نیکی کر لینی چاہیے، صدقے کا موقع ہے یا عبادت کا موقع ہے یا کسی کی مدد کا موقع ہے، جو بھی ہے اس وقت جو ہے آپ اللہ کا خوف جو ہے آپ کو وہ کام کروا دے، وہ نیکی کروا دے، تو گویا کہ آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی کیفیت کیسی ہے؟ جب وہ نیکی کر رہے ہوں گے اس وقت بھی ان کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں ہوگا، وہ بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں گے، اور جب کسی برائی سے بچ رہے ہوں گے تب بھی ان کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں، خوف نہیں، بلکہ وہ صرف لوگوں کی وجہ سے، ارے وہ دیکھ رہے ہیں مجھے، اب میں اس وقت میں یہ حرکت کر دوں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، تو اس وقت صرف اس کے ایک خیال سے وہ ایک خیال کہ آپ لوگ وہ انسان آپ کے لیے کیا سوچے گا، وہ خیال نہیں آپ کو اس گناہ کرنے سے روکا۔ تو آپ کی گناہوں سے بچنے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے آپ کا دل اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو پھر وہ اعمال آپ کے جو ہے نیکیوں میں آ جائیں گے، پھر اس کا وزن جو ہے آخرت کے دن جب وہ پرڑوں میں ڈالا جائے گا تو وہ جو ہے بہت بھاری نکلیں گی، کیونکہ وہ جو نیکی تھی، وہ جو عمل تھی، خالص آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذبین، زب
क्या कहते हैं, कश्मकश जैसे रहता है कि हमेशा दिल इधर भी है उधर भी है, कभी हाँ कभी ना, जैसी वाली कैफियत। बैन ज़ालिका, इसके दरमियान, यानी कि ये क्या, मुनाफिक कौन होते हैं, ईमान और कुफ्र के बीच लटके हुए होते हैं, कभी ईमान के तरफ कभी कुफ्र के तरफ। बेसिकली अगरचे मोमिनों के साथ होंगे तो वो ईमान वाले बने हुए होंगे, काफिरों की तरफ जाएंगे तो कुफ्र में मुब्तला हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर आ रही है। ला, नहीं इला हाउलाई, ना इनके तरफ, वला इला हाउलाई, ना ही उनके तरफ। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, युद्लिल्लाहु, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। अल्लाह क्यों गुमराह करेगा, जब आप तक हक बात अल्लाह ने पहुंचा दी, आपको बार बार हक बात बता दी, इसके बावजूद आप अगर उसी रास्ते पर जाना चाह रहे हैं, तब अल्लाह ताला आपको छोड़ देता है। इसका अक्सर जो है लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि अल्लाह ताला ही नहीं चाहता कि हमें हिदायत मिले। क्यों नहीं हिदायत मिले, क्योंकि आप नहीं चाह रही हैं, आपको दावत दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। रसूल आए, आपके पास किताब आई, आपके आसपास कोई दोस्त होगा, कोई आपका साथी होगा जो बार बार आपको इनविटेशन दे रहा होगा, दावत दे रहा होगा, देखो ये बुराई है, ये बिदअत है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है, इस तरफ मत जाओ, इस तरह से इस तरफ आ जाओ, ये हक की तरफ आ जाओ। लेकिन जब इंसान बार बार उस तरफ मुंह फेर लेता है और बातिल की तरफ आगे बढ़ता है, तो फिर एक पॉइंट आता है जहां पर अल्लाह ताला छोड़ देता है। तो उस पॉइंट की बात होती है यहाँ पर, जब ये कुरान में बात आती है कि जिसको चाहे वो गुमराह कर दे, जिसको चाहे वो हिदायत दे, का मतलब क्या होता है कि बंदे के अपनी कोशिशों पर अल्लाह ताला छोड़ देता है। जब वो गुमराह होना चाह रहा है, सब कुछ जानते पूछते हक को समझते, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको गुमराह होने छोड़ देता है। फलन तजिदा, तो हरगिज नहीं तुम पाओगे उसके लिए सबीला, यानी कि